جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ اسے راضی ہو، اس کا ایک نسخہ بھی ہے جو ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو درود پاک کی جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہوگا، بس اس نیت سے تسبیح ہاتھ میں ہو، کاؤنٹر ہاتھ میں اور چلتا رہے روزانہ کم از کم 1000، نہیں تو پھر بندہ چاہے تو 8-10 ہزار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عادت بن جائے، سے توجہ نہیں جاتی، اگر یہ ہاتھ میں ہے نا، بے وضو پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی درود پاک ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن کو نہیں چھو سکتے، کسی مقدس تحریر کو نہیں چھونا چاہیے، باقی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، زبان ہماری چلتی رہا کرے۔ ہاں، جب قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، شرعی مسئلے سن رہے ہیں، تو اس ٹائم نہیں پڑھنا منع ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی منع ہوتا ہے، درود پاک منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھیں، روز ہزاروں بار پڑھیں، اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں نا عقیدہ میں کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کی معرفت کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل کو ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، یہ بھی اللہ کی دلیل ہے۔ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں سانسیں بھی چل رہی ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی دلیل ہے۔ اس کی شاہکار تخلیق ہے انسان کا بچپن، انسان کی جوانی، پھر بڑھاپا وغیرہ، ہر حال بذات خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ وجود خدا کے ایسے دلائل جو انسان کی ذات کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، ان کو دلائل انفس کہتے ہیں۔ انسان کے اپنے ذات پہ ہی غور کر لینا تو بندے کا اللہ پہ ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد، لیعبدون سے مراد ہے کہ معرفت، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں۔ حدیث قدسی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کر دی۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کر دی۔ تو ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ حدیث پاک میں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ دعا کر دو نا، یا اللہ پہاڑ ادھر ہو جائے، تو پہاڑ ادھر ہو جائے، تمہارے اندر اتنی پاور آ جائے کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کر سمندروں پر چلنا شروع کر دو۔ یہ ہے معرفت الہی کی عظمت۔ اللہ والے چلتے تھے، کتنوں کی بار ہم سنتے ہیں کہ پانی کے اوپر چلتے تھے، دریا پار کر لیتے تھے۔ جس شخص کو اللہ پاک کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے بہت اونچے مرتبے پہ چلا جاتا ہے، اس کی دعا میں اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا سے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بہت بڑے ولی اللہ تھے اور توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ پھر آپ پر کرم ہوا، آپ نے توبہ کی، نیک بن گئے۔ اللہ کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا اللہ پاک نے۔ ایک مرتبہ منی شریف میں ایک پہاڑ پر آپ موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دینا ہے پہاڑ لمبا ہو جا، تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ یہ ویسے آپ نے بات کی کہ اگر ایسا ہو تو، اب منہ سے بات نکلی تو پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ حکم نہیں دیا پہاڑ کو تو لمبا ہو جا، کہا ویسے ہی سوچا کہ اگر کوئی اللہ والا، اللہ کا ولی اس کو حکم دے لمبا ہو جائے، اب منہ سے بات نکلی پہاڑ نہیں،
عمل شروع کر دیا. آپ نے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ سنتے ہی پہاڑ رک گیا، ساکن ہو. یہ ہے معرفت کا رتبہ، جسے اللہ کی پہچان مل جاتی ہے وہ پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.